تو ہے سورج تجھے معلوم کہاں رات کا دکھ، تو ہے سورج تجھے معلوم کہاں رات کا دکھ، تو کسی روز میرے گھر میں اتر شام کے بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم۔ تنقید کرنا آسان ہے، لیکن کسی کے مسائل کو سمجھنا اور کسی کی جگہ خود کو رکھ کر سوچنا کہ وہ کن مسائل سے گزر رہا ہے، یہ ذرا مشکل کام ہے۔ اگر ہم حکومت پر تنقید کریں تو یہ ظاہر ہے ایک آسان کام ہے، لیکن جب ہم سوچنے اور سمجھنے کی کوشش کریں کہ حکومت کو کن مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے تو یقیناً ہم اسے اتنا قصوروار نہ گردانیں جتنا کہ ہم بالعموم اپنی گفتگو میں گردانہ کرتے ہیں۔ اور اگر ہم غریب عوام عام پاکستانی کی جگہ خود کو رکھ کر سوچیں تو بھی ہمیں یقینی طور پر سمجھ آ جائے کہ ان کے مسائل کو شاید کبھی کسی حکومت نے ایڈریس کرنے کی کوشش ہی نہیں کی، شاید ان کے مسائل کو سمجھنے کی کوئی سنجیدہ کوشش ہی پاکستان کے طبقہ اشرافیہ کی جانب سے کبھی نہیں کی گئی۔ کہتے ہیں کہ برطانوی نشریاتی ادارے BBC نے اپنی رپورٹ میں کہا ہے کہ مارچ میں رواں برس جب پاکستان میں کرونا کا پہلا مریض آئے، ابھی کچھ ہی دن ہوئے تھے، مارچ کے آغاز میں حکومت پاکستان کو پاکستان کے حساس اداروں کی جانب سے ایک بریفنگ دی گئی اور بتایا گیا کہ جناب پاکستان میں بڑی کنجسٹڈ قسم کی آبادیاں ہیں اور یہاں پر لاک ڈاؤن کو اس طرح سے امپلیمنٹ کرنا ممکن نہیں ہوگا۔ یہاں پہ لوگ غریب بہت زیادہ ہیں، لہٰذا ان دہاڑی داروں کو روزگار کے بغیر آپ مہینوں تک گھروں میں بند کر کے نہیں رکھ سکیں گے۔ اس طرح تو بھوک سے ہونے والی اموات، کرونا سے ہونے والی اموات سے بڑھ جائیں گی، اور حکومت پاکستان کے پاس ظاہر اتنے وسائل نہیں ہیں کہ وہ ان لوگوں کو ان کے گھروں تک کھانا بہم پہنچا سکے۔ لہٰذا الٹیمیٹلی پاکستان کو ہرڈ امیونٹی کی طرف جانا پڑے گا۔ آپ لاک ڈاؤن کریں، آپ نہ کریں، آپ اسے کچھ دیر کے لیے کریں اور پھر ختم کر دیں، جو بھی کریں، بالآخر آپ کو ہرڈ امیونٹی کی طرف ہی جانا پڑے گا۔ وزیر اعظم صاحب نے ان بکراتوں کی بات سنی اور یوں لگتا ہے کہ پلے سے بھی باندھ لی۔ تاہم حکومت پاکستان نے اب تک کوئی باقاعدہ اعلان سویڈن کی حکومت کی طرح نہیں کیا کہ ہم ہرڈ امیونٹی کے کانسیپٹ کو سرکاری سطح پر اڈاپٹ کر چکے ہیں، بلکہ اپنی مختلف بیانات میں حکومت کے ذمہ داران کی طرف سے، جناب اسد عمر کی طرف سے اور جناب ظفر مرزا کی طرف سے اس کی تردید کی جاتی رہی ہے کہ حکومت پاکستان آفیشلی اس پالیسی پر کاربند نہیں ہے۔ لیکن ساتھ ساتھ ڈاکٹر ظفر مرزا اپنے ایک انٹرویو میں یہ بھی کہہ چکے ہیں کہ میرا خیال ہے کہ پاکستان کی ایک آبادی کے ایک حصے کو اس انفیکشن سے متاثر ہونا ہی پڑے گا تاکہ ان میں اس کے خلاف امیونٹی ڈیولپ ہو سکے۔ اسد عمر صاحب تو آپ کو یاد ہوگا، وہ اپنے اس بیان کی وجہ سے آج کل ویسے ہی بہت مشہور ہیں کہ ٹریفک حادثات میں بھی اتنے بندے تو ہر مہینے مر جاتے ہیں، تو پھر ہم کیا سڑکوں پر ٹریفک بند کر دیں؟ تو پھر کرونا وائرس سے اگر اتنے مر گئے تو خیر۔ تو اب روزانہ 100 سے ہلاکتیں بڑھ چکی ہیں اور جو ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ پاکستان میں ہزاروں یا شاید خدا نخواستہ اس سے بھی زیادہ جو لوگ ہیں وہ اس بیماری کی وجہ سے اپنی جانوں سے ہاتھ دھو سکتے ہیں۔ اب جناب اسد عمر صاحب کہتے ہیں کہ نہیں، میں نے ایسا نہیں کہا تھا، ویسا کہا تھا۔ بہرحال تو بات ہم کر رہے تھے اس اجلاس کی جس میں وزیر اعظم پاکستان کو یہ بریفنگ دی گئی اور بتایا گیا کہ ہرڈ امیونٹی کے کانسیپٹ کی طرف ایونچولی پاکستان کو جانا پڑے گا۔ یہ ہرڈ امیونٹی کا کانسیپٹ ہوتا کیا ہے؟ انسان کو ریوڑ سمجھا جاتا ہے اس کانسیپٹ کے تحت، اور انسان کو ہونے والی تکلیف کو مد نگاہ نہیں رکھا جاتا۔ انسان کو صرف ایک نمبر اور ایک فگر سمجھا جاتا ہے، اور یہ سمجھا جاتا ہے کہ اگر پاکستان کی آبادی فرض کریں 100 افراد پر مشتمل ہے تو جب یہ ایک شخص کو اگر یہ بیماری ہو جائے گی تو اس کے بعد ظاہر ہے یہ وائرس ہے تو اپنے اگلے شکار ڈھونڈے گا، اور جو 99 لوگ صحت مند ہیں وہ اس کا اگلے شکار ہوں گے۔
لیکن جب یہ وائرس اگلے 69 افراد تک پہنچے گا، یعنی 70 افراد کو یہ انفیکٹ کر چکا ہوگا، تو اس میں اس کو اتنی دیر لگ چکی ہوگی کہ یہ خود کافی کمزور ہو چکا ہوگا، چنانچہ اگلے 30 خود بخود اس سے بچ جائیں گے، کیونکہ اس میں اتنی طاقت ہی نہیں رہی ہوگی، اس کا لائف سائیکل پورا ہو چکا ہوگا اور اس میں اتنی طاقت نہیں رہی ہوگی کہ اب یہ باقی کے 30 کو بھی متاثر کر سکے۔ یوں اب ایونچولی اپنی کمیونٹی کو کھلا چھوڑ دیتے ہیں، آزاد چھوڑ دیتے ہیں اس وائرس کا شکار ہونے کے لیے، اور یہ ان 70 افراد کو جب متاثر کر لیتا ہے 100 میں سے، تو 30 تک ہی پہنچتا نہیں، کیونکہ اس کا اپنا لائف سائیکل ختم ہو چکا ہوتا ہے، اور ان 70 میں سے کم از کم ایک آدمی اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ یوں پاکستان کی آبادی 22 کروڑ افراد پر مشتمل ہے، اور اس بات کا امکان ہے کہ اگر پاکستان ہرڈ امیونٹی کے کانسیپٹ پر عمل کرتا رہا تو 22 کروڑ میں سے خدا نخواستہ 22 لاکھ تک افراد اپنی زندگیوں سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ اور امپیریل کالج بڑی دیر سے یہ شور مچا رہا ہے، دنیا بھر کے ماہرین بڑی دیر سے ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ پاکستان کے وائرس کو کمزور نہ سمجھیں، یہ نہ سمجھیں کہ یہ کوئی سی کیٹیگری کا وائرس ہے، مختلف قسم کے کہروں سے اور مختلف قسم کے ٹوٹکوں سے اس کا علاج کرنا بند کر دیں، اور لاک ڈاؤن کو کوئی نان سیریس قسم کی حکمت عملی کہہ کر اور مغربی ممالک کا چونچلا سمجھ کر رد کرنے کی حکمت عملی کو بھی فوری طور پر ترک کر دیں، اور اس کے وائرس کے خلاف اسی پریکٹس کو، اسی سکسیزفل انٹرنیشنل پریکٹس کو نافذ کرنے کی کوشش کریں جو دنیا بھر کے دیگر ملکوں نے کی ہے۔ اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ سنگاپور یا نیوزی لینڈ امیر ممالک تھے، تو ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ویتنام ایک غریب ملک ہے، اور دنیا کے میں اور بھی غریب ممالک ہیں جو لاک ڈاؤن کر رہے ہیں۔ بھارت میں بھی پر کیپٹا انکم کو بہت زیادہ نہیں ہے، پاکستان کی نسبت زیادہ ضرور ہے، لیکن بہرحال بھارت میں جو غربت سے نیچے زندگی گزارنے والے افراد ہیں، خطے غربت سے نیچے، ان کی کل تعداد پاکستان کی کل آبادی سے بھی زیادہ ہے، وہ بھی اگر لاک ڈاؤن کر رہے ہیں، اور جیسا کہ ہماری حکومت اور ہماری حکومت کے اکابرین اپنی ہر بات میں بھارت کی مثال دینا ضروری سمجھتے ہیں، تو انہیں اس بات کو بھی سمجھنا چاہیے۔ تو خیر، اب صورتحال یہ ہے کہ ہم نے بہرحال دیدہ و دانستہ طور پر ہرڈ امیونٹی کا کانسیپٹ پاکستان میں اپنا رکھا ہے، اور فی الحال ہم اس بات کو سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہے کہ اگر غریب عوام کے پاس روٹی نہیں ہے تو یہ ایک مسئلہ ہے، اور اگر ان کے پاس زندگی اور روٹی دونوں نہیں ہیں تو یہ 2 مسئلے ہو جائیں گے، اور ان 2 مسئلوں کا جواب اگر حکومت یہ سمجھتی ہے کہ اسے کبھی نہیں دینا پڑے گا، اور لوگ لاشیں اٹھانے کے باوجود 2023 کے الیکشن میں اسے ووٹ دیں گے، تو ایسا بالکل نہیں ہونے والا۔ اس کا خمیازہ حکومت کو الیکشن میں بھگتنا پڑے گا۔ آپ عام دنوں میں تو ٹی وی کے ٹاک شوز میں صرف اپنے وزراء کو اور اپوزیشن کے اکابرین کو ہی دیکھتے ہیں، لیکن عوام کی آواز کہیں آپ کو سنائی نہیں دیتی۔ 5 سال میں تو آپ عوام کی جگہ پہ بھی خود فیصلے کرتے ہیں، لیکن کبھی نہ کبھی 5 سال بعد ہی صحیح ایسا دن بہرحال ضرور آیا کرتا ہے جمہوری ملکوں میں، اگر یہ واقعی ایک جمہوری ملک ہے، جب عوام اپنا فیصلہ سنایا کرتے ہیں، اور اس وقت آج کے حکمرانوں کو یقیناً یہ سمجھ آئے گی کہ ان کے فیصلے کا عوام نے کس طرح سے خیر مقدم کیا۔ وہ جو کہہ رہے ہیں کہ وہ غریب کی خاطر یہ لاک ڈاؤن نہیں کر رہے، در حقیقت یقیناً مسئلہ یہ ہے کہ ان سے خود اس ملک کا معاشی نظام نہیں چلتا، ان کو ریونیوز کے بغیر خود اس ملک کا نظام ان سے نہیں چلتا، اور ان کو کاروبار چلتے ہوئے چاہیے۔ اور جب بھی، یہ آج کی بات نہیں ہے، جب بھی دنیا میں مزدور اور معیشت میں سے کسی ایک کو سلیکٹ کرنے کا موقع آیا تو دنیا کی طاقتوں نے ہمیشہ معیشت کو زندہ رکھنا کو چوائس بنایا، اور مزدور کی زندگی کو کبھی بھی چوائس نہیں سمجھا گیا۔ تو آج آپ پاکستان میں سینکڑوں فلاحی اداروں کی موجودگی کے باوجود، اور اپنی ٹائیگر فورس کے باوجود، اور اپنے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام، احساس پروگرام، اور بیت المال اور دیگر اداروں کی موجودگی کے باوجود، اور پاکستان میں مخیر حضرات کی بہت بڑی تعداد کے ہونے کے باوجود، اور دنیا کے امیر عرب اور دیگر ممالک کی جانب سے غریب ملکوں کی امداد کوئی فرضی بات نہ ہونے کے باوجود، پاکستان کے دوست امیر ملکوں کی جانب سے غریب عوام کے لیے زلزلوں اور سیلابوں کے دوران جس طرح راشن اور دیگر سہولیات عوام کو بہم پہنچائی جاتی رہی ہیں، آج بھی انہوں نے ہمیں اس سے انکار نہیں کیا۔ اس کے باوجود چونکہ آپ کو آپ کے کچھ طاقتور دوستوں نے ہرڈ امیونٹی کے کانسیپٹ کو فالو کرنے کا مشورہ دے دیا تھا، اور ان بکراتوں نے آپ کو یہ سمجھا دیا تھا کہ اب اس مسئلے کا یہی حل ہے، تو آپ نے یہ ضروری سمجھا کہ آپ انہی کی بات مانیں،
اور ڈاکٹرز کی بات کو اہمیت نہ دیں. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈاکٹرز کی بات ہم اس وقت مانیں گے کہ جناب کون سا وینٹیلیٹر چاہیے, ہاسپٹل میں کتنے بیڈ چاہیے, اور آپ کو کون سی دوا چاہیے, یہ بات ہم ڈاکٹر کی مانیں گے. لیکن ملک کا نظام کیسے چلانا ہے یہ ہم اپنے طاقتور دوستوں کے کہنے کے مطابق نظام چلائیں گے. چونکہ 70 سال سے در حقیقت اس ملک کا نظام وہی چلا رہے ہیں, تو وہی ہمیں بتائیں گے آج بھی کہ اس ملک کا نظام کیسے چلانا ہے. خواتین و حضرات, بات بہت سادہ ہے. دنیا بھر کے ماہرین ہمیں یہ کہہ رہے ہیں کہ وائرل ڈیزیز کا مقابلہ ہاسپٹل کے اندر نہیں, ہاسپٹل سے باہر ہوتا ہے. آپ کی کامیابی یہ نہیں ہے کہ آپ ہاسپٹل کے اندر کتنے مریض لے آئے اور ان میں سے کتنوں کو آپ نے ٹریٹ کر لیا اور کتنے اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے. آپ کی کامیابی یہ ہے کہ کتنے لوگوں کو آپ نے ہاسپٹل آنے سے روک لیا. دنیا کا کوئی بھی ملک, بھلے اس کی آبادی 50 لاکھ ہو, بھلے اس کی آبادی 50 کروڑ ہو, اس میں بہرحال اتنی طاقت نہیں ہوتی کہ اگر اس کی پوری آبادی یا اس کی 25% آبادی بھی اٹھ کر ہسپتالوں میں آ جائے تو وہ ہر ایک کی جان بچا سکیں. ہم نے امریکہ میں دیکھ لیا, ہم نے انگلینڈ میں دیکھ لیا, ہم نے اٹلی, جرمنی اور اسپین میں دیکھ لیا. دنیا کے طاقتور ترین ملک اور دنیا کے امیر ترین ملکوں میں حالات ہم نے دیکھ لیے کہ جب ان کی آبادیوں کا ایک بڑا حصہ بیمار ہو کر ہسپتالوں میں پہنچا تو پھر وہ انہیں صحت کی سہولیات پہنچانے میں یکسر ناکام ہو گئے, اور اس صورتحال میں انہوں نے تلخ فیصلے کیے ان کے ڈاکٹرز نے. یعنی انہوں نے دیکھا کہ جو جوان ہیں ان کو بچا لیا جائے, جو بچے ہیں ان کو بچا لیا جائے, اور جو بوڑھے ہیں یا جو بیمار ہیں انہیں پتہ ہے کہ ان کے بچنے کے چانسز ویسے بھی کم ہیں, لہٰذا وہ تڑپتے پڑے رہے. تو بھی ڈاکٹرز ایک وقت میں ظاہر ہے اگر ان کے پاس 100 مریض ہیں اور 2 ڈاکٹر ہیں تو وہ سب کو نہیں دیکھ سکتے تھے, لہٰذا انہوں نے پھر اپنی پرائیورٹیز خود جو ہے وہ سیٹ کیں, اور انہوں نے کچھ لوگوں کو قدرت کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا, اور ان کو علاج کی سہولیات ہاسپٹلز میں ہونے کے باوجود اس طرح سے نہیں مل سکی. یہ ایک المناک صورتحال ہوتی ہے, یہ ایک بھیانک صورتحال ہوتی ہے. ہمیں پاکستان کو اس سے بچانا چاہیے تھا. یہ ہماری کامیابی نہیں ہے کہ ہم مزید وینٹیلیٹرز امپورٹ کر لیں, مزید بیڈز امپورٹ کر لیں, مزید دوائیاں امپورٹ کر لیں, مزید PPEs امپورٹ کر لیں, اور یہ کہیں کہ اگر ہماری پہلی جو صحت کی جو نظام ہے اس کی صلاحیت اگر کم تھی تو ہم نے اسے بڑھا دیا ہے. ہماری کامیابی اصل یہ ہے کہ ہم اپنی کمیونٹی کو ہاسپٹل تک آنے سے پہلے ہی ایسا محفوظ ماحول فراہم کر دیں کہ اسے ہاسپٹل جانے کی ضرورت ہی نہ رہے اور وہ اس وائرس کا شکار ہی نہ ہو. اس کام کے لیے اگر ہم کوشش کرتے تو دنیا میں کوئی چیز ایسی نہیں جو ہم اچیو نہیں کر سکتے. اگر حکومت مستقل لاک ڈاؤن نہیں کرنا چاہتی تھی تو وہ WHO کی اس تجویز کے مطابق بھی چل سکتی تھی, جو کچھ دن پہلے انہوں نے پنجاب حکومت کو خط لکھا اور کہا کہ اگر آپ مستقل لاک ڈاؤن نہیں کر سکتے تو آپ 15 دن لاک ڈاؤن اور 15 دن نرمی, پھر 15 دن لاک ڈاؤن اور پھر 15 دن نرمی کے اصول کو اپنا لیں. اس سے کچھ نہ کچھ چولہا بھی جلتا رہے گا غریبوں کا, اور وائرس کا جو پھیلاؤ ہے اس کی جو خوفناک رفتار ہے کہ وہ بھی کچھ سست ہو جائے گی. لیکن ظاہر ہے ہم ایسا نہیں کر رہے. اب ہوتا یہ ہے کہ ایک غریب آدمی ہے اور وہ رات کو جو کما کر لاتا ہے اسے کھا کر سو جاتا ہے, اور صبح جب اٹھتا ہے تو اس کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا. لہٰذا جب وہ گھر سے باہر نکلتا ہے تو وہ کما کر لاتا ہے اور پھر ہی وہ کھا سکتا ہے, اس سے پہلے اس کے پاس کچھ نہیں ہوتا. جبکہ غریب کی ایک قسم ہوتی ہے جس کے پاس اگر خدا نخواستہ اس کا روزگار ختم ہو جائے تو 2-3 دن کا بیک اپ موجود ہوتا ہے. غریبوں کی کچھ قسم ایسی ہوتی ہیں ان کے پاس 15-20 دن کا, کچھ کے پاس مہینے 2 مہینے کا, کچھ کے پاس 2-4 ماہ کا بیک اپ موجود ہوتا ہے. ایسے لوگ جو پاکستان کے طبقہ اشرافیہ سے تعلق رکھتے ہوں, جن کے پاس سالوں اور صدیوں کا بیک اپ موجود ہو, ظاہر ہے ایسا غریبوں کے یہاں نہیں ہوتا. اب ہوا کیا, اگر آپ ویتنام کی طرح, اگر آپ سنگاپور کی طرح, اگر آپ چائنا کی طرح, اگر آپ نیوزی لینڈ کی طرح کوئی افیکٹو قسم کا لاک ڈاؤن بہت شروع میں ہی کر دیتے, جیسے کہ حکومت پاکستان نے شروع میں کیا بھی تھا, اور لیکن وہ افیکٹو نہیں تھا انفارچونیٹلی. وہ ایک ایکسرسائز تھی ڈھیلی سی, اور وہ ایک کمزور سوچ کے ساتھ ایکسرسائز تھی جس کے پیچھے آپ کے ذہنوں میں ظاہر ہے ہرڈ امیونٹی کا کانسیپٹ ہی کار فرما تھا. آپ کے ذہن میں تھا کہ کچھ دیر عوام میں شعور آ جائے کہ ہاتھ دھونے ہیں, سماجی فاصلہ برقرار رکھنا ہے اور ماسک لگانا ہے اور وغیرہ وغیرہ, اور تو جب لوگوں میں یہ شعور آ جائے گا تو پھر ہم یہ ڈھیلا سا لاک ڈاؤن بھی ریلیز کر دیں گے. اگر آپ ایک پوری طاقت اور توانائی کے ساتھ لاک ڈاؤن امپلیمنٹ اس وقت کرتے تو آپ 1.5-2 مہینوں کے بعد
ملک میں آسانیاں لوگوں کو دے سکتے تھے، جیسا کہ اب دنیا کے دیگر ملکوں میں دی جا رہی ہیں، لیکن آپ نے اس وقت بھی ایک کمزور نیت کے ساتھ اور کمزور امپلیمنٹیشن کے ساتھ لاک ڈاؤن کیا، اور اس کے بعد آپ نے لاک ڈاؤن کو یکسر مسترد کر دیا، اس آپشن کو یکسر مسترد کر دیا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جو لوگوں کی بڑی تعداد ہے وہ اب اس وائرس کا شکار ہو رہی ہے، اب ہمارا ہیلتھ سسٹم بھی بری طرح سے نڈھال ہوتا جا رہا ہے، اور وہ لوگ جن کے پاس 2-4 دن نہیں 2-4 مہینے تک کا بیک اپ موجود تھا، اب وہ بھی غریب ہو چکے ہیں، کیونکہ بہرحال فائنینشیل سرگرمی جو پوری طرح سے نہیں چل رہی۔ جب پوری دنیا میں لاک ڈاؤن ہے تو پاکستان کی ایکسپورٹس کس طرح سے ہوں گی؟ جب ایکسپورٹس نہیں ہوں گی تو پھر بہت سی فیکٹریاں کس طرح سے چلیں گی، اور بہت سے جو دیگر کاروبار ہیں وہ کس طرح سے چلیں گے؟ جب لوگوں کے ذہن میں خوف ہوگا، جو امیر آدمی ہے، جو خریدار ہے، پاکستان میں بائر بہت تھوڑے ہیں خواتین و حضرات، حکومت تو اس بات کو اچھی طرح سے جانتی ہے کہ جس آدمی کی پرچیزنگ پاور ہے اور جو بازار میں جا کے شاپنگ کرتا ہے، وہ تو اس کے پاس تو چونکہ پیسے موجود ہیں، لہٰذا وہ تو آپ کے لاک ڈاؤن کرنے یا نہ کرنے کے فلسفے کو نہیں سنتا، وہ تو اپنے بیوی بچوں کو، اپنے اہل خانہ کو گھر میں رہنے کی تاکید کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ باہر ایک خوفناک بیماری کا راج ہے، لہٰذا تم گھر میں رہو جب تک یہ بیماری ختم نہیں ہو جاتی۔ اس کے نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے لاک ڈاؤن ختم کر دیا، غریب گھر سے باہر آ گیا، لیکن پھر بھی فائنینشیل ایکٹیویٹی اس سرگرمی کے ساتھ ملک میں نہیں چلتی۔ فائنینشیل ایکٹیویٹی اسی وقت چلتی ہے جب پاکستان کا 2-4% جو امیر آدمی ہے وہ گھر سے باہر نکلتا ہے اور شاپنگ کرتا ہے، اور وہ ظاہر ہے اسی وقت نکلے گا اور اسی وقت شاپنگ کرے گا، اور دنیا بھر کے امیر ملک بھی ہم سے اسی وقت سامان خریدنا شروع کریں گے جب انہیں یہ یقین ہو جائے گا کہ اب جناب ان کی آبادیاں محفوظ ہیں، اب ان کی زندگیاں محفوظ ہیں، اب ان کی زندگیوں کو کوئی کرونا وائرس کا خطرہ لاحق نہیں ہے۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ہم نے غریب کو ولنریبل صورتحال سے دوچار کر دیا ہے، اور وہ گھر سے باہر نکل آیا ہے، وہ مزدوری کرنے کے لیے آ گیا ہے، بازار میں کام نہیں ہے، مزدوری اسے نہیں مل رہی، اور اس کو دوہری مصیبت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ ایک وہ بازار میں موجود ہے اور اس کی جیب میں ماسک اور سینیٹائزر خریدنے کے لیے تو پیسے ہیں نہیں، اور سماجی فاصلہ رکھنا اس کے لیے آسان ہی نہیں ہے، ممکن ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ تو ایک مزدور ہے، اسے بھرے بازاروں میں ظاہر کام کرنا ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ وہ کرونا وائرس کا شکار بھی ہو رہا ہے، اور اس کا روزگار بھی اس طرح سے نہیں چل رہا جو حکومت نے لاک ڈاؤن اٹھا کر اس پر احسان کیا تھا۔ اب حکومت کہتی یہ ہے کہ غریب کا چولہا نہیں چلے گا، اس لیے ہم نے لاک ڈاؤن اٹھایا ہے، اور فیکٹ یہ ہے کہ حکومت کو پتہ ہے کہ اس کا اپنا چولہا اس سے نہیں جلے گا، اس کا ریونیوز کے بغیر گزارا نہیں ہوگا، لہٰذا وہ تاجروں کو ٹیکس دینے کا ماحول فراہم کرنے کے لیے ان کے کاروبار کھولتی ہے، اور اس کے باوجود تاجروں کے پاس گاہک کی کمی ہے، لہٰذا ہم آخر میں یہ تنازع بھی دیکھیں گے کہ تاجر کہیں گے کہ ہم ٹیکس دینے پر تیار نہیں ہیں۔